اب دیکھو نا کیسی قربانیاں ان عورتوں کی، اور کیسے چکی چلا دی گھر کی، آٹا نکلنے لگا، چولہے کے اندر تنور تیار ہو گیا، بھنا بھنا گوشت. تو یہ کس پر ہوا کہ ایک خاتون دعا کر رہی تھی، اے اللہ میرا شوہر بھوکا ہے، ایسی چیز دے دے کہ میں پیسوں اور پکا کے کھلاؤں، اور ایسی چیز دے دے کہ ہاتھ پر رکھ کے پکا دوں. اے اللہ تو ہی کر سکتا ہے. اللہ سے دعا کر رہی ہے. آپ دیکھو، غور کرنا، ایک ایک صحابیہ کی قربانیوں پر غور کرتے چلے. جب بھی حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر یہ کام مستورات میں چل پڑا تو مجھے دین کے چمکنے کی بڑی امید ہے. اگر یہ کام مستورات میں چل پڑا تو مجھے دین کے چمکنے کی بڑی امید ہے. ہاں، فرماتے تھے کام بہت نازک ہے مستورات کا، لیکن نازک سمجھ کے چھوڑنا نہیں، اور بہت اہم ہے، اہم اور ضروری سمجھ کے بے وصولی نہیں کرنا، اصول کی رعایت کے ساتھ، بہت ہی حفاظت کے ساتھ. اور یہ کام نہیں چل سکتا جب تک کہ گھر کی عورتوں کا تعاون نہ ملے. ہاں، عورت اگر 3 کام کر لے، میں حدیث کا خلاصہ بتاؤں، حدیث پاک کا خلاصہ بتاؤں، 3 کام عورت کر لے تو وہ
ملکوں کے لیے آ جانا، ایسی جماعتیں بنانے کی ضرورت ہے اور عالم کے تقاضے ہیں۔ حضرت نے کہا میری دلی تمنا ہے 100% مسلمانوں کے گھر میں مستورات کی جماعت کو داخل کر دو، یہ ہمارے کام کا ہدف ہے۔ تو یہ تو آپ اپنے محلے میں رہ کر بھی 100% مسلمان کو تیار کرو، خوشامد کرو، چاہے ایک دن قیام کرانا پڑے۔ 3 دن کی مستورات جماعت ہے، 2 دن ایک جگہ کر لے، ایک جگہ کر لے، تو نئے مکانات تیار کرو۔ مدینے کا ہر گھر آنے والی جماعتوں کے لیے تیار تھا، قبائل آتے تھے، جماعتیں آتی تھی، وفود آتے تھے، افراد آتے تھے، فرد آتا تھا، سب بھوکے بچے کو، ننھے سے پھول سے بچے کو پیار سے سلا دیا اور آنے والے مہمان کو کھلا دیا۔ آپ دیکھو کیسا جذبہ ہے، اور قرآن میں ان کا تذکرہ آ گیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ تو آپ یہ طے کرو کہ جو غلطی ہوئی اللہ سے بھی معافی مانگیں گے، اور آپس میں مرد مردوں سے، عورتیں عورتوں سے معافی مانگ لے کہ اللہ ہم سے قصور ہوا۔ اپنے ساتھی کی کوتاہی، کوئی بہن کسی بہن کی کوتاہی اپنے علاقے میں جا کر بیان کرے، موت نہیں آئے گی جب تک اس فتنے میں تم مبتلا نہ ہو۔ اس لیے کسی کی عیب کو نہیں بیان کرنا، کمزوری انسان میں رہتی ہے، خوبی تو بیان کر سکو تو کر لینا، ورنہ خاموش ہو جانا۔ لوگ پوچھیں گے، پوچھیں گے، آپ بالکل کسی کے عیب کو نہیں بیان کرنا، انسان ہے۔ سب سے بڑا کام انہوں نے کیا، رمضان جیسے مبارک مہینے میں قربانی دے کر اللہ کے راستے میں۔ ایک درخواست یہ ہے کہ جب واپس جا ہی رہے ہو، جلدی سے جماعتیں بناؤ، تاریخیں طے کرو اور جماعتوں کو لے کر آؤ۔ 3 کام کو قابو کرنا ہے مستورات کے کام کے ذریعے۔ ہر فرد امت کو داعی بنانا ہے، کیا کرنا ہے بولو؟ ہر فرد امت کو داعی بنانا ہے، اور دوسرے 100% مسلمانوں کے گھر میں اعمال قائم کرنے ہیں، اور تیسرے مسلمانوں کا پاکیزہ معاشرہ زندہ کرنا ہے۔ 3 بات، ہر فرد امت کو داعی بنانا، دوسرے 100% مسلمانوں کے گھر میں رات دن کے اعمال قائم کرنا، اور تیسرے مسلمانوں کا پاکیزہ معاشرہ زندہ کرنا۔ اسلامی معاشرت کی 3 بنیاد ہیں، حیا، پاکیزگی اور سادگی۔ اسلامی معاشرت کی 3 بنیاد ہیں۔ حضرت نے فرمایا جو قوم اپنی معاشرت پر مجتمع نہیں ہوتی، جو قوم اپنی معاشرت پر مجتمع نہیں ہوتی، وہ قوم اللہ کی نگاہ میں مردہ قوم ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے پاکیزہ اسلامی معاشرت کو زندہ کرنا، اپنا رہن سہن صاف ستھرا پاکیزہ اسلامی سادہ، عورتوں میں حیا۔ اللہ جزائے خیر دے ہماری بہنوں کو، ایسی عورتیں جو کبھی پردہ نہیں کرتی تھی، 3 دن لگائی، اللہ نے حیا پردہ اس کو باکمال بنا دیا۔ اس لیے حیا، پردہ، باطل دشمنوں نے ان 3 چیزوں کے مقابلے میں 3 چیز لائے ہیں۔ حیا کے مقابلے میں بے حیائی، سادگی کے مقابلے میں فیشن، اور پاکیزگی کے مقابلے پر ناپاکی، یہاں تک کہ تیار غذائیں، پیکنگ آئٹم، تیار غذائیں جو کھانے کی چیزیں ہوتی نا وہ تیار، اس میں ایسی ناپاک چیزیں ملائے ہیں کہ مسلمان کے پیٹ میں چلا جائے۔ عام آدمی تو عام آدمی ہے، احرام باندھ کر عرفات میں اگر کوئی کہے نا لبیک اللہم لبیک، تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے لا لبیک ولا سعدیک، تیری حاضری بھی قبول نہیں اور تیری نیکی بھی قبول نہیں، تیرا احرام حرام کا اور تیرے بدن میں دوڑنے والا خون حرام کا، کیسے تیری عبادت قبول ہوگی اور حاضری قبول ہوگی؟ اس لیے اپنی غذاؤں پر دھیان رکھو۔ بازار کی چیزوں میں غفلت اور ظلمت ہے، اس لیے بازار کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کچھ عزم کرو، آپ جو میں جو کہہ رہا ہوں کرو گے، ہاں یہاں سے کچھ عزم لے کے جاؤ۔ تو پاکیزہ معاشرہ زندہ کرنا ایک ذمہ داری، دوسری ذمہ داری گھر کے اعمال کو قائم کرنا، یہ ساری چیزیں گھر میں زندہ ہوں۔ اس میں 5 عمل کی تعلیم بھی ہے، تجوید، تعلیم، 6 صفات، تشکیل، اگلے دن کا 3 کام کا مشورہ، تجوید کون کرے، تعلیم کون کرے، 6 صفات کون کرے، یہ ذمہ داری ہے ہماری اور آپ کی، اچھے سے سمجھ لیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو زندہ کرنا ہے اس محنت سے، وہ ہر فرد امت کو داعی بنانا ہے، مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھے، پڑھے لکھے ہو یا ان پڑھ، 100% کو داعی بننے کا مطلب یہ ہے انفرادی دعوت دینے کا مزاج بنے،
کرو گے کوشش؟ یہ 3 کام کو قابو کرنے کے لیے 3 کام کر لو. ایک کام یہ کرنا ہے مستورات کے کام میں خروج بڑھاؤ گے. دیکھو ہر تیسرے مہینے کم سے کم 3 دن ہے. ہر تیسرے مہینے 3 دن مستورات میں. اس میں درخواست ہے اپنی جوان بچیوں کو 10-12 سال کی کیوں نہ ہو پورا شرعی پردہ پہنا کر ان بچیوں کو بھی لے کے نکلنا شروع کرو. یہ 4 باتوں پر خوب دھیان دینا جو مستورات میں بچیوں کی فکر کی جا رہی ہے. ورنہ بہت بھیانک کارگزاری آ رہی. جو بچیاں اسکول کالجز جا رہی ہیں تو ان بچیوں کا حال اتنا مرتد ہونے کا اور بڑے یعنی ماں باپ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے. ایسی بھیانک کارگزاری. ایک تو ان بچیوں کو گھر کی تعلیم میں اہتمام سے پیار محبت سے شریک کرو. دوسرے ان بچیوں کو مائیں اپنے ساتھ ہفتہ واری تعلیم میں اہتمام سے لے کر جائیں. 100% خواتین کا تعلق ہفتہ واری تعلیم سے قائم ہونا چاہیے. 100% آپ کو فکر ہونا چاہیے. اتنا کافی نہیں ہے آپ نے استقبال تعلیم 6 صفات طے کر دیا. آپ سمجھتے ہیں ہم لوگ ہفتہ تعلیم کی فکر کرتے ہیں. بالکل نہیں فکر کر رہے ہم. پورا ہفتہ دعوت دو مردوں کو کہ اپنے گھر کی عورتوں کو ہفتہ والی تعلیم میں بھیجو. دیکھو ایسا آدمی بھی دیکھو سمجھدار آدمی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر ایک یہ فکر کرے کہ جوان بچی گھر کی تعلیم میں اس کے ذمے کبھی تجوید کبھی تعلیم کبھی 6 صفات لگاؤ. اس کو ہفتہ والی تعلیم میں لے جاؤ. ہر تیسرے مہینے 3 دن اپنے گھر کی عورتوں کو ہفتہ والی 3 دن مستورات کی جماعت میں لے جاؤ. ہر 3 دیکھو سننا بہت دھیان سے بات. 3 دن مستورات کی جماعت بنانا بہت ضروری ہے. ہمارے حضرت کہنے لگے تم 2 مہینے مردوں پر محنت کرتے ہو کہ بھائی تیرا جانا ہے دوسرا ہفتہ تیسرا ہفتہ 3 دن کے لیے. پھر تیسرے مہینے بھی یہی محنت کرتے مردوں میں جاؤ. ہمارے ذمہ دار ساتھی ہو کر آپ یہ جی پر بات کیوں نہیں لیتے کہ ہر تیسرے مہینے 3 دن مستورات کی جماعت. ہماری یہ بہنیں بھی سن لیں. 2 مہینہ مردوں کو مردوں میں بھیجو. محرم کو 2 مہینہ مردوں میں بھیجو. لیکن ہر تیسرے مہینے 3 دن تقاضا کر دو اب اس مہینے میں ہم جماعت میں جائیں گے. 1 مہینہ پہلے سے فکر دلا دو. کرو گے آپ لوگ بھی؟ بتاؤ یہ چوک ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہم سے؟ اب تو ایسا نہیں کرو گے. ہر تیسرے مہینے 3 دن مستورات کی جماعت میں کم سے کم ہے. یہ تقاضا آ جائے تو 1 ہفتے کے بعد بھی جا سکتے 1 مہینے کے بعد بھی جا سکتے. بس سمجھ گئی؟ پھر جب ان بچیوں کا غیر شادی شدہ ہماری بچیاں بیٹیاں اگر ان کے 3 بار 3 دن لگ گئے یہ والدہ کے ساتھ عشرے میں جائیں. یہ 4 پہلو پر بہت دھیان دینا. جوان بچی گھر کی تعلیم میں ہفتہ تعلیم میں ہر تیسرے مہینے 3 دن میں اور 3 مرتبہ 3 دن لگ جائے تو عشرے میں. یعنی بچیوں کے نکاح ہونے سے 2-4-5 مرتبہ عشرے لگوا لو. اب یہ عشرے لگائی ہوئی بچی ہفتہ والی تعلیم میں تعلیم کر سکتی ہے. ابھی 6 نمبر نہیں بولے گی. گھر کے اندر 6 نمبر بولے گی. جماعت میں 6 نمبر بولے گی. ہفتہ تعلیم میں تعلیم کر سکے گی. اس طرح پوری فکر کے ساتھ یہ مستورات کے کام میں ایک تو خروج کا بڑھانا ہے. کرو گے کوشش؟ ہاں. اور دوسری کوشش یہ کرو جیسے 100% عورتوں کا تعلق ہفتہ والی تعلیم میں ہو جائے تو اس کے لیے محنت ہے. شرائط آسان ہے. 2 عورتوں کا 10 دن 3 عورتوں کا 3 دن لگے. مسجد کی جماعت مشورہ کر لے وہاں ہفتہ والی تعلیم شروع کرانے کی فکر کرو. ایک بات کی یہ فکر کرو جتنے مسلمان ہیں ان کے گھر میں مستورات کی جماعت کا استقبال ہو. جتنے بیٹھے آپ بھی کرو گے استقبال. کون کون ملے گا اپنے گھر پہ مستورات جماعت؟ اگر یہاں آپ ہیں تو وہاں خبر کر دو اپنے گھر پر مستورات کی جماعت کا استقبال. اور پرانی عورتیں وہ ہفتہ والی تعلیم کے اندر اہتمام کے ساتھ پرانی عورتیں ہفتہ والی تعلیم کے اندر اہتمام سے اللہ سے مانگ کر جاؤ. 2-4 رکعت نماز پڑھ کے دعائیں کر کے جاؤ. اس لیے کہ ہفتہ والی تعلیم کا جو عمل ہے وہ تعلیم نبوت کا عمل ہے. اور مسجد نبوی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عورتوں کی تعلیم طے کی تھی. دوسری دلیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو ہفتہ والی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ازواج مطہرات نے بڑے اہتمام سے سنبھالا. تو اس طرح ایک ایک عمل کو پابندی کے ساتھ کرنا. ایک بات کی یہ فکر کرو کہ جماعتیں جب آئے اپنے علاقوں میں تو پرانی ہماری یہ چلے لگا کر جانے والی بہنیں آنے والی جماعت کے ساتھ 3 پہلو پر بہت دھیان دیں. ایک تو ان کا استقبال کریں. نصرت کا مقصد ہدف آنے والی جماعت کے قدم جمانا.
نصرت والے مقامی بہنیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ آنے والی جماعت کے قدم جمانا، ان پرانی بہنوں کی ذمہ داری۔ دوسری ذمہ داری، گھر کی عورتوں کو کام کاج سے فارغ کر کے آنے والی جماعت کے ساتھ ان کو اعمال میں شریک کرنا، دونوں وقت کی تعلیم، صبح فجر کے بعد، عصر کے بعد انفرادی معمولات، مغرب کے بعد ان کے جو مذاکرے ہوتے ہیں اس میں شرکت، اور کسی وقت میں گھر کی تعلیم میں ان کی شرکت۔ یہ پوری کوشش کرو کہ آنے والی جماعت وہ بھی اعمال میں رہے اور گھر کی عورتیں بھی اعمال میں رہیں۔ تیسری بات، اپنا کھانا اپنا آرام اپنے گھر کریں گی، لیکن آنے والی جماعت کا استقبال کرے، کھانا کھلائے، دسترخوان اٹھائے، برتن دھو دے، سارے کام میں شرکت کرو، لیکن اپنا کھانا اپنا قیلولہ گھر کرو۔ یہ جماعت اگر کمزور ہے، یا جماعت جتنے وقت کی ہے اگلے وقت کی ان کی تشکیل کرو، کمزور ہے تعلیم میں 6 نمبر میں، مرد کے بیان کے بعد تشکیل میں، تو ان کے ساتھ میں لگ کر ان کو عملاً بتاؤ کہ گھر کی تشکیل کرو، کہ گھر تیار کریں۔ دوسرے مردوں کی تشکیل کرو کہ مردوں کو اللہ کے راستے میں محرم کو نکالیں۔ تیسرے ان مستورات کی تشکیل کرو کہ یہ مستورات بھی اپنے محرم کے ساتھ نکلے۔ چوتھے ہفتہ والی تعلیم میں ان کو آنے کے لیے کہو۔ اس طرح ایک ایک عمل کو پوری فکر کے ساتھ چلا۔ تو یہ پرانی عورتوں کی ذمہ داری ہے، آنے والی جماعتوں کی خوب نصرت اہتمام سے کیا جائے۔ ایک بات کی ذمہ داری کہ اپنے گھر کا ماحول بناؤ۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ اگر عورتیں یہ 3 کام کر لیں، اپنے اللہ کے حکموں کو پورا کریں، شوہر کی خدمت اطاعت کر کے اس کو راضی رکھے، اس کے دین کے کام میں معاون بنے، تیسرے اپنے گھر کا ماحول بنائیں۔ جو عورت یہ 3 کام کر لے اس کو حضرت ابو بکر والا انعام اور اکرام ہوگا۔ جیسے حضرت ابو بکر کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے، ایسے اللہ حکم دیں گے جنت کے 8 دروازے کھول دو، اور اس عورت کو کہا جائے گا جس دروازے سے جی چاہے جنت میں داخل۔ اس لیے یہ ماحول، یہ ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے کرنے کے لیے اللہ سے دعائیں مانگی جائے۔ انفرادی دعوت دینا اور دعا کرنا ہر فرد امت کی ذمہ داری ہے۔ اس سے دین میں پختگی آئے گی، اس سے کام کرنے والے باکمال بنیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی جماعتیں بیٹھ جائیں، میں نے مختصر بات کی ہے، جماعت بیٹھ جائے، جتنی باتیں کہیں اس کو دوہرا لیں، اور ہر جماعت کے ساتھی اور 2 مہینے والے بھی طے کریں کون سے مہینے کی تاریخ میں عشرہ لگائیں گے، اگلی بار چلہ کب لگائیں گے، چلے لگے ہیں تو بیرون کب لگیں گے، مستورات کی جماعت کا استقبال کریں گے، اپنے وہاں ہفتہ والی تعلیم نئی نئی جگہ شروع کرانے کی فکر کریں گے کہ بھائی کر لو گے ایسا، ذرا پیر صاحب لوگ ہاتھ اٹھاؤ جماعت کے، اپنے اپنی جماعت کو جلدی سمیٹ لو، 5 4 کے حلقے لگاؤ، 2 مہینے والے بھی حلقے لگاؤ، شیخ ظفر ان کو بھی حلقے لگواؤ، یا علماء کے ساتھ بٹھاؤ 2 4 اتنی باتیں سب مذاکرہ کریں گے۔ بھائی بیٹھ کے جلدی سے مذاکرہ کرو، 8:30 بجے سے مستورات بھی اس طرح مذاکرے میں لگ جائیں، ہماری بہنیں اور نصرت والی بہنیں ان کے ساتھ ہیں، جلدی سے جتنی باتیں کہیں گی مذاکرہ